بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین، اور میں ہوں دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری۔ سامعین محترم، آج 8 محرم الحرام ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کردار حسین۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بلند کردار تھا، جو آپ کی تربیت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ کے والدین نے حضرت جناب مولا کل کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے جس طرح اپنے اس لاڈلے بیٹے کی پرورش فرمائی، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ سامعین محترم، ہمارے ہیں حسین، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جن کے چرچے ہر سو نہ کہ آپ کی پیدائش کے بعد شروع ہوئے، بلکہ آپ کی پیدائش سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے کئی علامات اور کئی اشارے اور کئی کنایات کے ذریعے یہ بتا دیا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا کے اندر جلوہ گری ہونے لگی ہے۔ جس طرح کہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک بڑا عجیب سا خواب آیا، اور میں نے وہ خواب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خواب پیش کیا۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، میں نے سلام عرض کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے سارا خواب سنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوئی تھی، میں خواب کے اندر کیا دیکھتی ہوں کہ میری گود میں آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میری گود میں آ گرا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی اور ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کی تعویل کیا ہوگی اس خواب کی۔ تو یہ خواب آئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سمجھتی ہوں بڑا بھیانک خواب ہے، بڑا عجیب و غریب خواب ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ خواب جو ہے عجیب نہیں ہے بلکہ بڑا اچھا خواب ہے۔ کیوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمائے گا اور تو اس کی کفالت کرے گی۔ یہ تعبیر ہے، یہ بڑی اچھی تعبیر ہے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور رب ذوالجلال نے جو اشارہ دیا حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ٹکڑا جو ہے وہ آ کے تو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں گرتا ہے، تو اشارہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کی تعویل کیا ہے؟ تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا اور تو اس بیٹے کی کفالت کرو۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ابھی امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا کے اندر جلوہ گری نہیں ہوئی، لیکن بشارتیں اشارے کے ذریعے پہلے دی جا رہی ہیں کہ امام حسین کی آمد ہے۔ سامعین محترم، پھر جب وہ لمحات آتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام امام کل کائنات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہیں؟ سب سے پہلے اپنے والد محترم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ننھا سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا سفید کپڑے میں لپیٹ کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑاتی ہیں ننھا سا بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا علیہ السلام جب اٹھاتے ہیں تو کھجور کی گٹھلی کے ذریعے گھٹی دیتے ہیں اور
جب گٹی دیتے ہیں پھر آپ کے دائیں کان میں اذان کہتے ہیں، بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور پھر آپ کا پیارا سا نام رکھتے ہیں حسین علیہ السلام۔ سامعین محترم، جب آپ کا نام حسین رکھا گیا تو پھر ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بال اتارے جائیں، جس کو ہم عام اپنے الفاظ میں جھنڈ اتارنا کہتے ہیں۔ وہ بال اتارے گئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی۔ یہ کیسا حسین بیٹا امام علی مقام کہ سامعین محترم، آپ کو مجھے گٹی کون دیتا ہے؟ ہمارے ماں، بہن، بیٹا، ہمارے اولاد میں سے کوئی ہمارے بچوں کو، یا پیر صاحب، یا کوئی استاد محترم، کوئی یا نیک سیرت نیک ہستی جو ہے، پیر یا استاد جو ہے وہ گٹی دیتا ہے۔ تو امام علی مقام کو گٹی کس نے دی؟ جو جناب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سارے انبیاء کی جو سردار ذات ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گٹی بھی دیتے ہیں، آپ کے کان میں اذان پڑھتے ہیں، اور آپ کا ٹنڈ کروا کے تو آپ کے بالوں، سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ بہت بڑی نسبتیں ہیں جو کسی کو دنیا میں کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ ان میں میرے اور آپ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کا نام حسین ہے۔ حسین کے معنی کی طرف اگر ہم جائیں تو یہ بات اظہر من الشمس سامنے آتی ہے کہ آپ کے بڑے بھائی تھے حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، اور حسین اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ تو حضرت امام علی مقام جو ہیں، ان کا نام ہی کتنا پیارا ہے، کیوں نہ پیارا ہو کہ رکھنے والے بھی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کا نام حسین ہے۔ اور سامعین محترم، آپ جو ہیں وہ آپ کا لقب کیا ہے؟ آپ ریحانی رسول ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول ہے۔ سامعین محترم، عبداللہ آپ کی کنیت ہے، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات چلنا شروع ہوتی ہے تو پھر ہر صحابی، ہر تابعی اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاص الخاص آپ سے محبت فرماتے ہیں۔ محبت کیوں نہ فرمائیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، جب بھی کوئی بندہ معاشرے میں نکلتا ہے تو اپنے گھر کی، اپنے ذات کی، برادری کی، والدین کی وہ پہچان ہوتا ہے۔ تو گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے امام جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نسبتیں عطا فرمائی، اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں تو وہ بڑی اعلیٰ، منزہ، مبرہ، عظیم الشان صفات ہیں، نسبتیں بڑی ہیں۔ جس طرح دیکھیں کہ جب بھی کوئی معاشرے میں نکلتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جی وہ بیٹا کس کا ہے؟ تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہیں۔ میں اس لیے ناظرین کرام بیٹا کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آقا علیہ السلام کا دور اقدس 7 سال 7 ماہ اور 7 دن معیت اور صحبت پائی ہے امام علی مقام نے حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ان 7 سال 7 ماہ اور 7 دنوں کا فیض یہ ہے کہ حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 سالوں میں 8 سالوں میں جب بھی بلایا ہے امام حسین کو تو یہی فرمایا ہے، میرا بیٹا حسین، میرا بیٹا حسین، کبھی نواسا نہیں فرمایا، یعنی یہ قربت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا فرما رہے ہیں، تو کوئی ایسا ہے جو حضور کو اپنا باپ کہے، نانا کہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو ہیں آپ کو والد کہیں، نانا کہیں؟ آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہی تو بات تھی کہ جس وقت ایک غزوہ کے اندر جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو جب
دگنا حصہ دیا گیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے احتجاج کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گلہ کرتے ہیں، اے ابا جان یہ کیا بات ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دگنا حصہ دے رہے ہیں اور ہمیں سنگل دے رہے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا اے بیٹے، تمہارے پاس جس طرح کا امام حسین کے پاس باپ ہے، تمہارے پاس ویسا باپ ہے نہیں، جیسی اس کی ماں ہے حضرت فاطمہ الزہرا تمہاری ماں ویسی ہے نہیں، جیسے اس کے نانا ہیں تمہارے نانا اس سٹیٹس درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، کہا نہیں، فرمایا پہلے ان جیسا باپ دادا نانا لاؤ پھر باتیں کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، آپ کے ددیال ہیں، ننیال ہیں، بہن بھائی ہیں، سٹیٹس ہے، ویسا کسی کا مقام نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی معاشرے کے اندر نکلتا ہے تو دیکھا جاتا ہے وہ بیٹا کس کا ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا کے لال ہیں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں جنتی خواتین کی سردار ہے، کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی خواتین کی سردار ہے، یعنی میرے اور آپ کے امام کی ماں جو ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور بیٹے حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سامعین محترم، یہاں ایک وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، اس یقین کے ساتھ ہم جائیں گے بریک پہ کے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ، کہیں نہیں جائیے گا، بڑا پیارا موضوع ہے، میرے اور آپ کے امام کی بارگاہ کے اندر حاضری ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز ٹی وی چینل کا اسپیشل پروگرام ہمارے ہیں حسین۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر ہم حاضر ہیں۔ سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا وقفہ سے قبل کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن جیسا باپ کسی کا نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اے علی لحم کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون ہے۔ سامنے محترم، اتنی زیادہ قربتیں، اتنی زیادہ محبتیں، اتنا زیادہ سٹیٹس مولا کل کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو سامعین محترم، باپ جو ہیں وہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، کہ مولا کل کائنات آپ کا مقام یہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جس کا میں محمد مولا اس کا علی مولا۔ تو سامعین محترم، اس سے بڑھ کے اور سٹیٹس کیا ہو سکتا ہے؟ جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کے باپ بے مثل و بے مثال ہیں، ماں بے مثل و بے مثال ہیں، کوئی فاطمہ نہیں دوسری بن سکتی خاتون اسلام، کوئی جناب مردوں میں مولا کائنات حضرت علی نہیں بن سکتا۔ سامعین محترم، اور پھر نانا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ سامعین محترم، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی والہانہ محبت ہے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک دفعہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، کچھ صحابہ مسجد کے اندر جمع ہیں، اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دونوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ راستے میں پاؤں الجھ گیا، صف وغیرہ سے گر گئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطاب چھوڑ دیا اور بھاگ کے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین دونوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کے اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا لی، اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ یا رب العالمین، یہ دونوں میرے بیٹے حسن اور حسین علیہم رضوان، یا رب العالمین میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ سبحان اللہ، یہ کیسی والہانہ محبت ہے۔ حضرت امام حسن
مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اپنا ممبر چھوڑ رہے ہیں۔ سامعین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں آپ کی پشت کے اوپر سوار ہیں اور آقا علیہ السلام ان کی سواری بنے ہیں، تو یہ بڑا حسین سا مسند امام بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، بڑا حسین سا یہ ماحول دیکھا ایک صحابی رسول نے، تو کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے ہیں امام حسین کی امام حسن کی، تو کسی نے دیکھ کے کہا کہ سواری کتنی پیاری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی سواری بنے ہیں، امام حسن کی سواری بنے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں، او اے مخاطب، سوار بھی تو دیکھو میرے اوپر کتنے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، جیسی سواری پیاری ہے ویسے سوار بھی پیارے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے لاڈ سے، کتنے ناز سے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سر سے لے کے ناف تک شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کے پاؤں تک شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گویا وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنی ہوتی تو امام حسن اور حسین دونوں کو ہم اکٹھا کھڑا کر لیتے، گویا تصویر مصطفیٰ بن جاتی، ہم پھر دیدار کیا کرتے تصویر مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی ہستی ہیں، کون سی ذات ہیں کہ جن کی شہادت کی خبریں، جن کے جانے کا غم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ایک دفعہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک زانو پہ، ایک پہلو پہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، دوسرے پہلو پہ آپ کے صاحبزادے بیٹھے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے چمچم آنسو برس رہے، تو آپ سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ ان دونوں میں سے ایک کے اوپر موت طاری کی جائے گی، جو قبول فرما لیں رکھ لیں، اور جس کو اس وقت پیش کرنا چاہیں پیش کر دیں۔ تو میں نے کہا جبریل میرے بیٹے کی روح قبض کر لو، کیونکہ اس کے جانے سے صرف مجھے تکلیف ہوگی، لیکن میرے لاڈلے حسین کی روح قبض نہ کرنا اس وقت، کیوں کہ اگر اس کی روح قبض کی تو اس کی وجہ سے میری بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل رنجیدہ ہوگا، اور اس طرح دگنا غم ہوگا، ایک تو مجھے غم ہوگا میرا نواسا گیا ہے، اور دوسرا میری بیٹی غمگین ہوگی تو میری بیٹی کا غم بھی مجھے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اپنا بیٹا قربان کر دیا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ سامعین محترم، یہ ہے میرے حسین، یہ ہے آپ کے حسین، جن جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں آپ کو دی گئیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے مجھے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے۔ کوئی ایسی شہادت آپ کو نہیں ملے گی دین اسلام میں جس کا چرچا شہادت ہونے سے پہلے ہو، لیکن میرے اور آپ کے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ جن کا چرچا آپ کی پیدائش سے بھی قبل، آپ کے چھوٹی صغر سنی میں، چھوٹی عمر کے اندر ہی آپ کی شہادت کی خبریں جو ہیں وہ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سامعین محترم، میرے اور آپ کے امام نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا معاملہ کیا، اور سامعین محترم اگر دیکھا جائے
میرے اور آپ کے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیا کربلا کی سرزمین پر. کبھی تصور جمائیں, اس کا فیلنگ سے تعلق ہے. کبھی فیل کریں, محسوس کریں کہ میدان کربلا ہو اور دہکتی وہاں کی ایران عراق کی گرمی ہو اور شہر کوفہ ہو. سامعین محترم, میرا اور آپ کا امام ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا سارا کنبہ ہو اور آپ کی جو آپ نے 5 شادیاں فرمائیں, آپ کی جو ساری اولاد تھی ہر بیوی سے وہ قربان ہوئی میدان کربلا میں. میرے امام نے, آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب جو ہے حکومت کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا کچھ کیا. شاعر نے بڑا پیارا لکھا. شاعر کیا لکھتا ہے کہ یزید نے جس تحت کے لیے لاکھوں جتن کیے, یزید نے جس تحت کے لیے لاکھوں جتن کیے وہ تو میرے امام حسین کے قدموں کی دھول ہے. سامعین محترم, یہ دنیا کی حکومت کیا, جنت کی حکومت بھی میرے حسین کی ہے, کیونکہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں. سامعین محترم, شارٹ بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے, اس یقین کے ساتھ رہیں گے آپ ہمارے ساتھ. تو ملتے ہیں چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارے ہیں حسین. چھوٹے سے وقفے کے بعد میں دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری ایک دفعہ پھر آپ کی پیش خدمت. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جیسا کون ہو سکتا ہے, آپ جیسا صبر کسی کا نہیں کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے, بلکہ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے, مدینہ سے لے کے کربل تک سویا نہیں حسین. میرے امام علی مقام نے ایک رات بھی آنکھ نہیں لگائی, اور جہاں مدینہ سے مکہ, مکہ سے پھر کربلا, یہ سارا سفر آپ دیکھیں, امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین سے سوئے نہیں. کیوں؟ آپ کا مشن تھا کہ نانا کا دین زندہ کرنا ہے. سامعین محترم, اسی لیے تو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ کے بارے میں فرما گئے, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سر داد نہ داد در دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ است. سامعین محترم, حضرت امام علی مقام نے حق کا دامن نہیں چھوڑا, کسی کے سامنے جھکے نہیں. سامعین محترم, آج لوگ کہتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا گئے کیوں, کوفہ گئے کیوں, کربلا گئے کیوں. سامعین محترم, کبھی آپ پڑھیں البدایہ والنہایہ کو پڑھیں, اور کبھی آپ جو ہے تفسیر طبری پڑھیں, تاریخ طبری پڑھیں, اور دیگر علماء کے اقوال اور کربلا کے اوپر لکھی گئی کتب کو پڑھیں, تو یہ بات اظہر من الشمس سامنے آتی ہے کہ اہل کوفہ ایک روایت کے مطابق 250 خط, ایک روایت کے مطابق 1000 خط لکھتے ہیں کہ اے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر آپ کوفہ میں نہیں آتے تو ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو مجبور ہو جائیں گے, اور قیامت کے دن ہم آپ کے نانا سے آپ کی کمپلین کریں گے, شکایت کریں گے. تو امام علی مقام سامعین محترم اس لیے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے, نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے, اور اہل حق کی سرپرستی کرنے کے لیے, ان کی امامت کرنے کے لیے وہاں گئے. سامعین محترم, شریعت کے اندر 2 چیزیں ہیں, رخصت اور عزیمت. اور میرے رخصت کیا ہے کہ ضرورت کے تحت اگر کوئی بندہ مجبور کرے ہمیں حرام کھانے پہ یا کلمہ غیر حق کہنے پہ مجبور کرے, تو ہم جان بچانے کے لیے جو ہے ایسا کر سکتے ہیں, اس کو رخصت کہتے ہیں دین میں. لیکن ایک ہوتی ہے عزیمت. عزیمت کیا ہے کہ جب کوئی برائی کی دعوت دے تو اس کے سامنے ڈٹ جانا, جو ہوتا ہے کر لے, میں اس دین اسلام پہ
حق بات پہ ڈٹا ہوں، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو میرے اور آپ کے امام نے عزیمت پہ عمل کیا، ڈٹ گئے، تو پھر یزیدیت ہار گئی اور میرے امام حسین جیت گئے۔ سامعین محترم، کتابوں کے اندر جب ہم یزید کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو 15 اس کے بیٹے تھے، 5 اس کی بیٹیاں ہیں۔ سامعین محترم، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میرے ناظرین جانتے ہیں کہ یزید کے بیٹوں کے نام کیا ہیں، بیٹیوں کے نام کیا ہیں، کتنے بچے تھے اس کے، یہ آج آپ جان رہے ہیں۔ تو کیوں کہ یزید کل بھی مردہ سی، یزید آج بھی مردہ ہے، یزید مرد آباد ہے، امام حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ سامعین محترم، حسین میرا امام اس لیے زندہ ہے کہ اس نے حق کا ساتھ دیا، حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ سامعین محترم، آج بھی امت مسلمہ کیوں بے رہ روی کا شکار ہے، کیوں آج جو ہے گمراہی کے راستے کے اوپر گمزن ہوتی جا رہی ہے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ امام علی مقام نے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر اپنے آپ کو مٹایا ہے۔ سامعین محترم، اس لیے آج ایک بار پھر وقت ہے کہ ہم کربلا کے جہاد کی طرح کا جہاد کریں، تو پھر اسلام کی آبیاری ہوگی۔ سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9ویں اور 10ویں رات کا وقت آ جاتا ہے، میدان کربلا ہے، 61 ہجری کا سن ہے، اور میرا اور آپ کا امام ڈٹ کے کربلا کے میدان میں کھڑا ہے اور اپنے اصحاب کو آپ کہتے ہیں کہ ابھی چراغ گل کر دو۔ چراغ گل کر دیے گئے، اعلان عام کر دیا گیا، بھائی جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، میری طرف سے کوئی قدغن، کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی ملال نہیں۔ سامعین محترم، سارے رفقا امام علی مقام کے وفادار رفقا، جب چراغ جلایا جاتا ہے تو ایک بھی دائیں بائیں نہیں گیا، سب نے یہ وعدہ کر لیا، عزم مصمم کر لیا کہ میرا امام امام حسین ہے، جو یہ فیصلہ کریں گے، جینا بھی ان کے ساتھ ہے، مرنا بھی ان کے ساتھ ہے۔ سامعین محترم، ان سے سیکھیے اپنے امام کا قدر کرنا، اپنے لیڈر کی بات ماننا، کہ جو مرضی ہو جائے، میدان کارزار میں پانی کی قلت ہے، گرمی کی شدت ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، لیکن میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے سامنے، حق پر کھڑے ہیں، باطل کے سامنے۔ سامعین محترم، پھر 9ویں اور 10ویں رات کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے یزیدی آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایک رات کی مہلت دے دو، میرا اور آپ کا جو امام ہے وہ اتنا بلند کردار ہے کہ آپ نے ساری رات عبادت کی۔ آپ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے یزیدیوں سے ایک رات مہلت کیوں لی؟ صبح بھی جنگ ہوگی، آج بھی جنگ ہوگی، تو جنگ کر لیتے۔ میرے اور آپ کے امام نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مناجات کرنا چاہتا ہوں، عبادت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ کو بھولنے والے نہیں ہیں میرے آپ کے امام، اس میدان کارزار میں بھی اللہ کا ذکر، اور ساری رات پھر آپ نماز کا اہتمام کرتے رہے۔ سامعین محترم، پھر ساری رات جب گزار لی نماز پڑھنے میں، پھر میدان لگ گیا، 10ویں محرم کا دن آیا، اور میرے اور آپ کے امام جو ہیں انہوں نے شہادت نوش کی، اور آپ کے ساتھ آپ کے 72 رفقا، زیادہ سے روایت بھی آئی ہے کہ زیادہ بھی آپ کے صحابی جو ہیں جانشین آپ کے ساتھ شہید ہوئے۔ سامعین محترم، میرے سامنے جو روایات ہیں ان میں ایک روایت کے مطابق آپ کے جسم مبارک پر 133 زخم تیروں کے تھے، 33 زخم، 30 زخم جو ہیں نیزوں کے تھے، اور برشیوں کے زخم بھی 20، 25، 30 تھے۔ ٹوٹلی 200 زخم بنتے ہیں۔ سامعین محترم، 200
زخم لگنے کے بعد بھی میرا اور آپ کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ سامعین محترم، میرے اور آپ کے امام زندہ ہیں۔ 200 زخم کھانے کے بعد بھی آخری پیغام آج کے دن کا میں دینا چاہ رہا ہوں، یہ ہے کہ شمر پوچھتا ہے، جو گردن کاٹتا ہے آپ کی، کہتا ہے آپ کی آخری خواہش؟ آپ فرماتے ہیں نماز کیا وقت ہے؟ نماز ظہر کا وقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ظہر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ظہر کی نماز کے لیے آپ نیت باندھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اور آپ کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے حسین جی نماز کنے پڑھنی ہے، حسین دی وکری نماز ہے، غور کرو تے اج بھی حسین نماز وچ۔ سامعین محترم، یہ حدیث ہے آقا علیہ السلام کی، جو حج کرتا فوت ہو جائے قیامت کے دن حج کرتا ہی اٹھایا جائے گا، روزے کی حالت میں فوت ہو جائے روزہ داری اٹھایا جائے گا، ایسے ہی جو شہید ہو جائے نماز کے اندر تو نماز میں اٹھایا جائے گا۔ میرے اور آپ کے امام نماز میں ہیں۔ نماز کا ایک معنی ہے ملاقات۔ میرے آپ کے امام جو ہیں اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، بلند درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتھے سید مل جاوے ناصر او دے قدمی لگ کے رویا کر، کیونکہ ہر سید کولوں سرکار دے دیدار دی خوشبو ہوندی ہے۔ سامعین محترم، اہل بیت اطہار سے محبت کیجئے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے اہل بیت اطہار سے محبت کی اور محبت میں مرا فہو شہید، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا درجہ عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔